یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ حاجت کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ حاجت کی نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی نے بہت اچھے سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، نماز حاجت پڑھنے کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں، کیونکہ جب بھی صحابہ اکرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اپنی کسی حاجت کے لیے ذکر کرتے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز حاجت پڑھنے کی ترغیب فرمایا کرتے۔ اب اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو پا رہا، جاب نہیں مل رہی، یا کوئی بیمار ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت پڑھیے اور اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں اس پریشانی کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب سنیے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھیں۔ تو دیکھیں، کسی بھی وقت آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک اس وقت میں آپ صلاۃ الحاجت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، اس وقت بھی آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت میں بھی آپ یہ نماز صلاۃ الحاجت نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ جب چاہیں آپ حاجت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور پھر کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنی ہوگی، اور پھر نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ یاد رکھیے، اس میں کوئی خاص سورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے کہ آپ صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں اور دوسری میں فلاں سورت پڑھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح باقی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہی ان نوافل کو ادا کریں۔ یعنی جب سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں تو اس کے بعد رکوع کریں اور پھر سجود ادا کریں۔ اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملا کر رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اب جب نماز حاجت پڑھ چکیں تو پھر دعا کریں، اور دعا بھی آداب دعا کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض لوگ غفلت میں دعا کرتے ہیں، یعنی کہ زبان سے الفاظ تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تو دل میں یقین نہیں ہوتا اور ساتھ میں دھیان بھی کہیں اور ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو میری حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور اس کے لیے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی ثنا یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر جو مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا الہ العالمین، میری جاب کا مسئلہ ہے، یا اللہ مجھے بیماری نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، اسے دور کر دے، یا اللہ میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس کے بعد پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر اپنی دعا کو مکمل کر لیں۔ اس طریقہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی اس منہ مانگی مراد کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے سامعین مکرم، حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم سورۃ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ سورۃ یاسین کی تلاوت کے طفیل اللہ کریم اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس نے صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اسی طرح جس نے شام کو سورۃ یاسین پڑھی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا، یعنی کہ جو صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھ لے گا تو وہ شام تک اللہ کے فضل و کرم سے خوشی ہی خوشی میں رہے گا، اسے کوئی غم نہیں پہنچے گا۔ اور پھر جو شام کو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے گا تو وہ صبح تک خوش و خرم رہے گا، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ کریم اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ پاک اس پڑھنے والے کو شریف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربیع اور مضر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس سورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو ایسی عظمت والی سورت کا نام سورت یاسین ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع اور مضر ان قبیلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ربیع اور مضر یہ عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے کہ جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت یاسین پڑھنے والے کو بے حساب عزتوں سے اللہ کریم نواز دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورت یاسین پڑھی تو اس کی اللہ کریم ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، یعنی کہ جس نے بھی اپنے دن کا آغاز سورت یاسین کی تلاوت سے کیا تو اس کے بعد پھر اس کے دن کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ کریم وہ حاجت پوری فرما دے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورت یاسین کا وظیفہ جو ہے یہ ہمہ قسمی حاجت کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے کو شدید ترین حاجت درپیش ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورت یاسین روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ جب کوئی بندہ 11 دن تک بلا ناغہ ایک مرتبہ سورت یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کی اس حاجت کو ضرور پورا کر دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اس کی عزت میں اللہ کریم بے پناہ اضافہ فرما دے گا، اس کے مال میں غیب سے برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا رجحان خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ ایسا بندہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ تو سامعین مکرم، نماز حاجت پڑھنے اور سورت یاسین کی تلاوت کرنے کے یہ چند ایک فوائد آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس پر عمل کر کے آپ دونوں جہان کی کامیابی اور سرفرازی حاصل کر سکتے ہیں۔